غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ اگر تقلید کرنا واجب ہوتا تو جو صحابہ ہیں انہوں نے تقلید کیوں نہیں کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، میرا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام کون ہیں؟ جو ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے نور حاصل کرنے والے، فیضان حاصل کرنے والے، دین حاصل کرنے والے، قرآن حاصل کرنے والے، قرآن کی تفسیر حاصل کرنے والے، بیان کو حاصل کرنے والے تھے۔ تو وہ تو ساری امت کے پیشوا، رہبرو، رہنما ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کی تقلید کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والے تھے۔ ہم دور ہیں، تو وہ جو دریائے رحمت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے سینے سے نکلا، اس میں سے ایک نہر نکلی جس کا نام حنفیہ ہے، احناف، ٹھیک ہے، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے فیض یاب ہوئے۔ نہر کا نام مالکی رکھا گیا، نہر شافعی رکھا گیا، نہر حنبلی رکھا گیا۔ تو یہ چار نہریں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے دریائے رحمت سے نکلی ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے مقلد ہوں۔ کیوں؟ آپ ہزاروں وہابیوں کو لے لیں، میرے ساتھ چلے، کوئی وہابی جرأت کرے تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم دیہاتوں میں چلتے ہیں، ادھر شہر میں لاہور میں ہی چلتے تھے، انہیں لاتے ہیں پکڑ کر کہ آئیں جناب آپ اجتہاد کریں، تو وہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ چاروں ائمہ نے جو قرآن کو سمجھا اور احادیث رسول کو سمجھا، اسی کے مطابق جو مسائل انہوں نے نکالے ہیں ہم ان مسائل پر عمل کریں۔ وہ بھی کون سے؟ جو ڈائریکٹ سیدھے واضح قرآن اور حدیث سے اور اجماع امت سے نہیں مل رہے ہیں۔ جب قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں تو ہمیں فقہ اور تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب یہ غیر مقلدین کیوں آیتیں سناتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مانند سمندر کی موجود ہے، جب سمندر موجود ہے تو آپ اس میں سے لال جواہرات کانوں کو نکال لیں، سچے موتی نکال لیں گے؟ کون نکالے گا؟ جو غوطہ خور ہے، ٹھیک ہے، جو غوطہ زنی کے اصولوں کو جانتا ہے اور جس کو پہچان ہے، جس کو پورے طریقے ہیں کہ کس طرح سے موتی جو ہے اس سمندر سے نکالنے، وہی نکال سکتی ہیں۔ آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ میں نہیں نکال سکتا، وہ حضرات نہیں نکال سکتے۔ تو جن کا کام ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، سمندر تو موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن نکالے گا کون؟ یہ غیر مقلدین جو ہمارے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان بیچاروں کو تو قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نہیں آتا ان کو۔ چلے ماننا کوئی حافظ قرآن ہوا تو اس کو صفحہ آ گیا، لیکن اس کو کیا معلوم کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا؟ وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان سے کہا جائے انا اعطیناک الکوثر یا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی ترکیب کر کے دکھائیں۔ تو جن کو ترکیب ہی نہیں آتی، جن کو معنی اور مفاہیم اور تفسیر ہی نہیں آتی، علوم میں تفسیر ہی نہیں، ان کو اصول تفسیر کا نہیں پتا ہے، وہ کیسے قرآن پاک میں سے مسائل کو اخذ کریں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے
تو حدیث کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. حدیث کے بغیر قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح قرآن اور حدیث کو کنہوں نے سمجھا ہے؟ کتنی حدیث مبارکہ ہے. ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں لوگوں مجھ سے مسائل نہ پوچھو جب تم میں یہ حبر موجود ہوں. یہ حبر موجود ہوں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی، اسی طرح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں بڑے بڑے مجتہدین صحابہ اکرام موجود ہیں، اور جب وہ کسی علاقہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ جھوم در جھوم آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، اور بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو مسائل ان سے پوچھتے ہیں. وہ مسائل پوچھتے جاتے ہیں، صحابہ اکرام مسائل بتاتے ہیں. جب مسائل بتاتے جاتے ہیں تو وہ دلیل بھی پوچھتے ہیں قرآن کی کس آیت میں ہے، حدیث میں کہاں کر کے ہے. ان کو پتا ہے، ان کو اعتماد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور یہ کیا ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اکرام چمکتے تاروں کی مانند ہے. تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے تم ہدایت یافتہ ہوگے، تمہیں ہدایت ملے گی جیسے ستاروں سے ہدایت ملتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء یعنی خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. لہذا یہ مغالطہ دیتے ہیں، کہیں ہو ہی نہیں سکتا لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا کر لے وہابیوں کو، ہاں جی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا کر لو، ان سے کہو کہ تم مسائل کہاں سے نکالتے ہو، وہ بیچارے کہاں سے نکالیں گے. جیسے انہوں نے اپنی فقہ لکھی، فقہ محمدی. اگر فقہ حنفی جائز نہیں ہے تو فقہ محمدی کیسے جائز ہے؟ سمجھا رہی ہے. لہذا یہ مغالطے دیتے ہیں لوگوں کو. جس کا کام ہے، جس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو جب میرے اندر وسعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے قرآن سے حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کی، یہاں تک کہ یہ سارے کہتے ہیں پیرانے پیر ہے، بہت بڑے عالم تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، ہو سکتا اپنے وقت میں آپ سب سے بڑے عالم ہوں، لیکن پھر بھی آپ کس کے مقلد ہیں؟ حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد. تو بڑے بڑے مشائخ وہابیوں کے آنے سے پہلے ایک دو اکا دکا اگر غیر مقلد رہا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اکا دکا، اور باقی تعداد کیا ہے؟ اگر کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی تو وہ سارے کے سارے مقلد. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اگر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہے تو غوث پاک نے ان کی تقلید کیوں نہیں کی، کسی اور امام کو کیوں چوز کیا؟ بات اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتے تھے، وہ جس علاقے میں جاتے تھے جملہ افراد تقریباً اسی راستے پر چل کر نماز ادا کرتے تھے، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مجتہدین اکرام آئے. اب اسی طرح جس علاقے میں جیسے جیسے چھاپ جس امام کے بڑے بڑے ائمہ کی ہوتی تھی، ان کے مقلدین کی، اسی طرح بہت بڑے صوفی اکرام، اولیاء اکرام، علماء اکرام اسی امام کی تقلید کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت سیدنا غوث ثقلین محبوب سبحانی قندیل ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بغداد تشریف لائے تو اس وقت پورا بغداد جو تھا وہ فیض یاب تھے علماء اکرام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان مبارک سے. سمجھا؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کرام میں تقریباً وہ کون تھے؟ وہ حنبلی ہی تھے. وہ کون تھے؟ حنبلی ہی تھے. تو آپ نے سب سے زیادہ فقہ حنبلی ہی سے استفادہ کیا تھا. سمجھا رہی ہے؟ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. جس طرح کے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور پھر
حضرت امام شافعی کے بڑے بڑے صاحب وقار بہت بڑے علماء اکرام اور اولیاء اکرام جو ہیں ان کے مقلدین ہیں. اس طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین بڑے بڑے اولیاء اکرام. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کر کے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں.